अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, बहुत अहम पॉइंट से बात होगी, प्लीज़ वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। दोस्तों, आप सबको याद होगा कि सितारा यासीन के केस की जिस अरसे में मैं अपडेट्स दे रही थी, उस वक्त मैंने आपसे तकरीबन आज से 2 हफ्ते पहले मैंने बात कही थी कि मैं एक खूनी रिश्ते की एक और न्यूज़ जो है वो बहुत जल्दी आप लोगों को दूंगी। 2 खूनी रिश्तों से रिलेटेड एक न्यूज़ मैं आप लोगों को दूंगी। तो वो 2 खूनी रिश्तों से रिलेटेड न्यूज़ क्या है वो भी मैं आज के सेक्शन में आपको बताऊंगी। और उससे पहले मैं आपसे ये जो नया टॉपिक जो आजकल मार्केट में आया है जनाब के सलमा यासीन जो है वो पाकिस्तान आ रही हैं, और इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि हिरा की और क्या नाम है इनकी, रुबीना के सौतेले भाई की, उनका नाम आई थिंक फराज है, इनकी शादी तय पा रही है और अभी जो है ईद के बाद इनका निकाह है। ये वो हिरा हैं दोस्तों जिनकी माँ ने एक बार सितारा यासीन की वो जिठानी है, मदनी शाहद की बहन, ये वो हिरा है जिसकी माँ ने सितारा यासीन को व्लॉगिंग से रोका था। उनकी आई थिंक बहन की शादी थी, पहले सितारा यासीन को इन्वाइट किया था और उसके बाद ये कहकर कि आप व्लॉग बनाती हो तो आप हमारी शादी में नहीं आओ। ये वही उसी औरत की बेटी है, उसी लेडी की ये बेटी है। खैर, इनकी अब अपनी बेटी व्लॉगर है। देखें वक्त कैसे कैसे रंग बदलता है। एक मोहतरमा जो हैं जिन्हें पहले इस बात से इख्तिलाफ़ था कि सितारा यासीन व्लॉगिंग क्यों कर रही हैं, अब उनकी अपनी बेटी, और एक बेटी ने आई थिंक 2 बेटियां, इनकी जो बड़ी बेटी है शादीशुदा वो भी आई थिंक व्लॉगिंग करती है, और उसके बाद अब ये बेटी भी व्लॉगर है। उसी घर के अंदर जहां व्लॉगिंग किसी को करने की इजाज़त नहीं थी, अब उसी घर के अंदर अपने घर की 2 व्लॉगर्स मौजूद हैं, वो भी ख़वातीन। खैर, वक्त के साथ साथ बड़ा कुछ बदलता है। वक्त के साथ क्या कुछ बदलता है दोस्तों, उस पर नज़र डालते हैं। कहा जा रहा है कि हिरा की इस जो इंगेजमेंट है, निकाह है, क्योंकि शादी कह रहे हैं कि अभी 1 साल उसमें है, तो ये कहते हैं कि इस इंगेजमेंट के ऊपर जो है सलमा यासीन का पाकिस्तान आने के चांसेस हैं। तो मैं थोड़ी सी इस पर रोशनी डालूं कि हिरा जो है वो सितारा यासीन के जेठ की बेटी है, क्योंकि वो साजिद अमीन के भाई की बेटी है। तो हिरा का रिश्ता सितारा यासीन से, और उस लिहाज से, हिरा के लिहाज से ही अब आगे जाके रिश्ता बनता है सितारा का अपने सौतेले, बल्कि उसके सौतेले भी नहीं बनते, उसकी अम्मी के पहले हस्बैंड की दूसरी बीवी से जो बच्चे हैं, ठीक है, रुबीना के सौतेले बहन भाइयों से। तो यहाँ पर अगर सितारा इस फंक्शन में शरीक होगी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने जेठ की बेटी के फंक्शन से रिलेटेड जो है इसका रिश्ता है, तो ये उस फंक्शन में शरीक होगी। लेकिन यहाँ सोचा जाए कि सलमा किस हैसियत से इस फंक्शन में शरीक होगी, क्योंकि हिरा जो है वो सलमा की भी कुछ नहीं लगती, और इसी तरह रुबीना का सौतेला भाई भी आई थिंक सलमा का कुछ नहीं लगता। तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि सलमा जो है वो इस शादी में शरीक होने के लिए आएगी। हाँ, अगर बहाना बनाया जाए पब्लिक को ये जताने के लिए कि ये एक बहाना है, मतलब ये एक इवेंट है जिसके ऊपर सलमा पाकिस्तान आ रही है, तो एज़ अ बहाना जो है वो ये इसको यूज़ कर सकते हैं, वरना इस इवेंट में आने का जो है वो सलमा का कोई तुक नहीं बनता। उसके अलावा मैं यहाँ दूसरी बात ये करूँ कि मुझे नहीं लगता कि सलमा जो है वो पाकिस्तान आएंगी, और अगर आई भी तो बात वही है कि बहाना इस रिश्ते का होगा, लेकिन अंदर की कहानी और होगी। अंदर की कहानी क्या होगी हम वो भी आपको सुनाते हैं। उससे पहले मैं थोड़ी सी बात ये बता दूँ कि सितारा की अम्मी जो हैं वो फ़िलहाल अगर नहीं जा रही, ये कंफर्म नहीं है कि वो जाएंगी या नहीं जाएंगी, लेकिन अगर फ़िलहाल वो सऊदीया नहीं जा रही तो यकीनन वो कुछ टाइम के बाद सितारा के साथ जो है वो उम्रा पर जाएंगी। और एक और वो जो मैंने आपसे कहा था ना 2 खूनी रिश्तों से रिलेटेड मैं आपको न्यूज़ दूंगी, तो वो 2 खूनी रिश्तों से रिलेटेड न्यूज़ यही है कि इन दोनों बहनों की होने जा रही है सुलह। जी दोस्तों, ये पब्लिकली आई थिंक नहीं होगी, पब्लिकली ये सुलह नहीं होगी, लेकिन ये सुलह होगी ज़रूर, भले बिहाइंड द कैमरा हो या भले जो है ऑन द कैमरा भी शायद हो, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये दोनों बहनों की सुलह होगी। अब भले ये सितारा और उसकी अम्मी जो हैं वो सऊदीया जाएंगी उम्रे के लिए, वहाँ ये सुलह हो, या सलमा जो है वो इस शादी का बहाना रख कर, इस इवेंट का बहाना रख कर पाकिस्तान आएँ और यहाँ सुलह हो, लेकिन सुलह इन दोनों बहनों की होगी। जैसे कि हम पहले से कहते थे कि ये खूनी रिश्ते हैं, इन्होंने एक ना एक दिन एक होना है, और इनके लिए यहाँ बहुत से लोग आकर अपनी ज़बानें, अपनी कब्र, अपनी आखरत गंदी करते रहे। हम सितारा यासीन की लिए जो बात करते थे, लोग कहते हैं आप लोग जो है उसके लिए ऐसे बोल रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने अपनी लिमिट्स इसलिए क्रॉस नहीं की क्योंकि हम जानते थे ये खूनी रिश्ते हैं और इन्होंने एक ना एक दिन वापस से एक ज़रूर होना है। जैसे कि
نینو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو یہ ہنٹ دے رہی ہیں کہ ایک دوسرے کے ولاگز میں اب ہم دکھیں گے، تو ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی کسی کے ساتھ جو ہے وہ صلح ہوئی نہ ہو اور ولاگ میں دکھ رہے ہوں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ساجد جو ہیں انہوں نے یہ سختی سے کہا تھا کہ نینو ہمارے گھر نہیں آئے گی. اب یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ولاگز میں دکھیں گے. اور بہت سے لوگوں کو یہ بھی لگا کہ جب روبینہ عمرہ سے آئی تھی تو روبینہ اور نینو جو ہے وہ نانی سے ملنے گئے تھے. کہیں نہ کہیں یہ بات بھی ہمیں سچ محسوس ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے، کیونکہ لگ یہی رہا ہے کہ بیہائنڈ دا کیمرہ ستارہ اور نینو کی صلح ہو چکی ہے. اب بیہائنڈ دا کیمرہ سلمیٰ اور ستارہ کی بھی صلح ہونے والی ہے. اب یہ نہیں پتہ کہ یہ تمام چیزیں کیمرہ کے سامنے آئیں گی یا کیمرہ میں صرف یہ دکھایا جائے گا کہ وہ اپنی ولاگنگ کر رہے ہیں اور ہم اپنی ولاگنگ کر رہے ہیں. خیر دوستو، ہمیں اس بات کی خوشی ہی ہوگی کیونکہ ستارہ یاسین کی ماں جو ہے وہ تہہ دل سے یہ چاہتی ہیں کہ ان کی بیٹیاں واپس سے ایک ہوں، ان کے بیچ کی دوریاں ختم ہوں. یہ جو اتنی گندگی بنی ہے پبلک کے اندر، یہ تمام کی تمام جو ہے ختم ہو. ایک ماں کے دل کو سکون ملنا چاہیے. بالکل ماں باپ کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. اللہ سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے، لیکن بچے اپنی نادانیوں، بے وقوفیوں اور غلطیوں میں ماں باپ کا دل دکھا جاتے ہیں اور ان کی زندگیوں سے کھیل جاتے ہیں. یہاں ایک چیز میں ضرور کہوں گی، جن لوگوں نے طیش میں آ کر ستارہ یاسین کے ہیٹر بن کر دوسروں کو نقصان پہنچایا ہے، انہیں چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. ان کے لیے شرم کا مقام ہوگا جب یہ دونوں بہنیں واپس سے ایک ہوں گی. اور ایک اور چیز میں یہ کہوں کہ ستارہ یاسین کا جو کیس تھا، سمیرہ عزیز صاحبہ نے جو کیس ان پر کیا ہوا تھا، اس سے ریلیٹڈ اب جب ستارہ یاسین نے معذرت کی ہے، وہ کیس ختم ہوا ہے، تو یہاں پر ہیٹرز نے آ کر یہ باتیں کہنا شروع کی ہیں، ٹرول کرنا شروع کیا ہے کہ سلمیٰ جیت گئی ہے اور ستارہ یاسین کو معافی جو ہے وہ سلمیٰ کی طرف سے ملی ہے یا ستارہ مجبور ہوئی ہے سلمیٰ سے معافی مانگنے پر. تو ان سب سے میں یہی کہوں گی کہ آپ ناقص العقل ہیں، کیونکہ آپ کے پاس نہ شعور ہے، نہ تعلیم ہے، نہ عقل ہے. سمیرہ عزیز جو ہیں انہوں نے اتنے عرصے سے یہی بتا رہی تھیں کہ یہ کیس انہوں نے اپنی حتیق عزت کے لیے دعویٰ کیا ہے، کیونکہ ان کو انسلٹ کیا گیا پبلکلی. اور انسلٹ میں جو ہے وہ کہتی ہیں کہ ستارہ یاسین کے سپورٹرز کا ہاتھ تھا، اور وہ کہتی ہیں ان کے پاس شواہد ہیں کہ ستارہ یاسین نے اپنے سپورٹرز کو جو ہے اس بات کے اوپر ہلہ شیری دی. خیر، تو یہاں میں سمیرہ عزیز صاحبہ کا پہلے شکریہ ادا کروں گی کہ اگر انہوں نے ستارہ یاسین کے کیس کو بھی ختم کیا ہے تو ان کا بہت بہت شکریہ. انہوں نے یہاں پر بہت رحم دلی کا مظاہرہ کیا. اور رہی بات مریم فہد کے کیس سے ریلیٹڈ کہ مریم فہد نے معذرت کیوں کی، تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ یہ بھی معلوم ہوا ہوگا کہ وہاں سے دوسری پارٹی کی طرف سے بھی کوشش کی گئی کہ مریم فہد جو ہیں وہ اس معاملے کو رفع دفع کریں، اور کہیں نہ کہیں سمیرہ عزیز کو بھی منایا گیا، کیونکہ یہ لوگ جانتے تھے کہ دراصل جو ہے مریم کے ہسبینڈ کی جاب جو ہے وہ بیا نے ہی ختم کروائی تھی. اور یہ بھی جانتے تھے کہ مریم فہد بھی غلط فہمی کا شکار ہیں، اور سمیرہ عزیز اور مریم فہد کے بیچ میں اگر ایک کیس کھڑا ہوگا تو اس میں آخر میں نقصان مریم فہد کو ہوگا، کیونکہ مریم فہد نہیں جانتی ہیں اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ سب کچھ جو ہے وہ سمیرہ عزیز نے خراب کیا. تو کہیں نہ کہیں ان کے دل میں بھی جو اس کیس کے بیچ میں پڑی ہیں، ان کے دل میں ضرور یہ چیز آئی ہوگی کہ اللہ اس چیز کے لیے ہمیں ضرور پکڑے گا، کیونکہ ہم حقیقت جانتے ہیں کہ یہاں مریم فہد جو ہیں وہ غلط فہمی کا شکار ہیں. سمیرہ عزیز کی کوئی غلطی نہیں ہے. اصل جو چور تھا، اصل جو جس کی مسٹیک تھی، جس نے سب کچھ غلط کیا تھا، وہ کوئی اور تھا. تو ان لوگوں نے بیچ میں پڑھ کر اس کو صلح کروانا بہتر سمجھا اور اچھا کیا. یہ چیز اچھی کی انہوں نے کہ اگر وہ سچائی جانتے تھے تو انہوں نے مریم فہد اور سمیرہ عزیز صاحبہ کے بیچ میں صلح کروائی. اسی طرح جو ہے اب یہ دوسری صلح بھی ہوئی ہے، اور جو لوگ اس کو غلط سمت میں لے کر جا رہے ہیں، ہاں سمیرہ عزیز نے یہ ضرور کہا کہ میں سلمیٰ یاسین کے ساتھ رابطے میں ہوں، لیکن انہوں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ میں نے اپنا کیس جو ہے وہ سلمیٰ کے کہنے پر واپس لیا. اور دوسری چیز میں ایک اور بھی کہوں گی، اگر سلمیٰ نے کہیں نہ کہیں کہا بھی ہے اور سمیرہ عزیز آ کر یہ کہتی بھی ہیں کہ میں نے سلمیٰ کے کہنے پر کیس واپس لیا، تو یقین جانیے کہ اس کیس کے واپس لینے میں سلمیٰ کا بھی بھلا تھا. آپ سب جانتے ہیں کہ یہی کہا جاتا رہا ہے کہ سلمیٰ اپنے بچوں کی خاطر اپنے ہسبینڈ کو پولیس میں نہیں دینا چاہتی ہیں. اس کیس کو سعودیہ میں جو ہے وہ نہیں چلانا چاہتی ہیں اپنے ہسبینڈ کے اوپر، کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ اپنے باپ کے ساتھ رہیں اور وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں. یعنی کہ وہ کمپرومائز اپنے بچوں کی وجہ سے کر رہی ہیں. اگر یہ کیس چلتا، ستارہ یاسین اس کیس کو چلاتی، تو بڑی چیزیں جو ہیں یہاں پر آ کر کھلتی اور بہت کچھ آگے ہوتا. تو پھر اس میں کہیں نہ کہیں سلمیٰ اور ان کے ہسبینڈ بھی کٹہرے میں لا کر کھڑے کیے جاتے، اور اس سے جو ہے ان کے گھر کو، ان کی جو ہے فیملی کو ایک طرح سے نقصان پہنچتا، ان کے سعودیہ کی جاب کو نقصان پہنچتا. تو کہیں نہ کہیں یہاں پر سلمیٰ کا بھی فائدہ تھا. اور اگر انہوں نے جو ہے بیہائنڈ دا کیمرہ سمیرہ عزیز کو اپروچ کیا ہوگا کہ ستارہ یاسین کے اوپر سے کیس واپس لے لیجئے، تو یقیناً اس میں ان کا اپنا مفاد بھی شامل تھا. تو ہر چیز کو ہر اینگل سے دیکھا کریں.
یہاں میں ہیٹرز کے لیے نہیں کہوں گی، کیونکہ ہیٹرز جو ہیں وہ سوچ کر آئے ہوتے ہیں، ناک میں کوئی بھی نہیں ڈالتا، اپنے منہ میں ہی ہر کوئی ڈالتا ہے، سب چیزوں کو، ہر باتوں کو وہ بھی سمجھتے ہیں، لیکن ان کے پاس کانٹینٹ ہوتا نہیں بولنے کے لیے، تو اسی طرح آ کر کہیں گے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، حالانکہ وہ خود جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے اور سچائی کیا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ کیس سمیرہ عزیز نے کیا تھا، سلمیٰ صاحبہ نے کیا ہی نہیں تھا، لیکن وہ آ کر شوشے چھوڑیں گے کیونکہ انہیں ویوز چاہیے، وہ ویوز کے لیے ہی ایسی باتیں کریں گے۔ تو ہر اینگل سے دیکھا کریں ہر چیز کو، اور خود اس کے اندر سے کوشش کیا کریں کہ آپ کو رزلٹ ملے، آپ کو پتہ چلے کہ آخر ریزن کیا ہے۔ تو دوستو یہ تھے تمام ریزنز جو اس وقت مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے۔ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو یقیناً اچھی لگی ہوگی، لائک کیے بغیر مت جائیے گا، اور جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صفت مردوں اور عورتوں سے رکھے ہمیں، ہمارے چینلز، ہمارے پینلز، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔